شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صدق اللہ العظیم. قابل قدر معزز بزرگان دین، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ امن والو کا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کی مجلس کو مسجد میں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اپنی نکاح کو مسجدوں میں لازم کرو. نکاح عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. عبادت ہے تو عبادت کے طریقے پر آئے، سنت ہے تو سنت کے طریقے پر آئے، اور ضرورت ہے تو ضرورت کے بقدر ہی رہے. ایک آدمی کا کھانا ضرورت ہے، ایک آدمی کی کھانے کی ضرورت 2 روٹیاں ہے تو وہ زبردستی 4 روٹیاں نہیں کھاتا. ایک عبادت فجر کی 2 رکعت فرض ہے، کوئی بندہ 4 رکعت نہیں پڑھتا. اور سنت 2 رکعت ہے تو 2 سے تجاوز نہیں کرتا. نکاح عبادت ہے، مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایسے ہی نکاح کرنا. آج کا نوجوان یہ سوچے کہ میں حضرت علی سے بڑھ کر نہیں ہوں، حضرت علی سے زیادہ اونچا نہیں ہوں کہ میرے نکاح کے چرچے سارے جہاں میں ہوں اور بے شمار خرچے ہوں، سادگی کے ساتھ نکاح ہو. اور لڑکی یہ کہے کہ میں فاطمۃ الزہرا سے افضل نہیں ہوں، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے جسم کے کپڑوں سے اپنے گھر پر سے روانگی دی ہے حضرت علی کے گھر پر. تو میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ نکاح میں جتنی سادگی آئے گی اتنی ہی زنا میں کمی آئے گی. جتنے لوگ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے اتنی نیک اولاد پیدا ہوگی. جس عمل میں نبی کی سنت کا نور نہ ہو وہ عمل تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ عمل نور سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جانب سے رحمتوں سے خالی ہو جاتا ہے. اس لیے نکاح کو بھی لازمی طور پر سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تھوڑی تفصیل ذکر کر دوں کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے اندر جو نکاح اسلام کی اہمیت بنایا اور عبادت ذکر کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے. یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا. ذرا غور کرو، اللہ طاقت رکھتے تھے کہ 2 جسم بناتے، آدم کا الگ، حوا کا الگ، پھر الگ الگ جانیں ڈالتے، لیکن اللہ نے ایک ہی جسم حضرت آدم کا بنایا. پھر آدم کے جسم سے جیسے اللہ نے چاہا ویسے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا. بتلانا یہ ہے کہ جو مرد اور عورت ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی جسم کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب ایک جسم کا حصہ ہے تو مرد کی تکلیف عورت کی تکلیف ہے اور عورت کی تکلیف مرد کی تکلیف ہے. یہ میری آنکھ ہے، یہ میری انگلی ہے، میری آنکھ میری انگلی میں چلی جائے تو میں انگلی نہیں توڑتا، آنکھ نہیں پھوڑتا. یہ میرے دانت ہے، میری زبان ہے، اگر زبان دانتوں کے درمیان آ جائے تو میں دانتوں کو نہیں توڑتا، زبان کو نہیں توڑتا. اللہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا اپنے جسم کو کاٹ لینا جیسا ہے.
اور اگر مرد سے غلطی ہو جائے اور بیوی اڑ جائے کہ اب مجھے نہیں رہنا ہے، یہ جسم کو توڑنے جیسا ہے۔ تو جیسے جسم کو کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، ایسے ہی معاشرے میں جب طلاقیں ہوتی ہے سارا معاشرہ بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، سارا معاشرہ بیکار ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے لنگڑا لولا جسم کہتے ہیں جس کا عضو ٹوٹ جائے۔ اور جس معاشرے میں طلاق ہونے لگے اس معاشرے کو گندا معاشرہ، لولا لنگڑا معاشرہ کہتے۔ حیرت کی بات ہے کہ میں اور آپ جس کو سب سے بہترین اسلام، سب سے بہترین طریقہ تعلیم اور سب سے بہترین نکاح کا طریقہ دیا گیا ہے، وہ قوم آج نکاح غیروں کے طریقے پر کرتی ہے اور طلاق غیروں کے طریقے پر دیتی ہے، غیر کے سسٹم کو اپنائے ہوئے۔ اس لیے سمجھیے، بیوی اور مرد دونوں کے درمیان 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل 2 4 کی طرح سمجھ لیجیے، اور خاص کر دولہے کو سمجھانا مقصود ہے، اور جن کے نکاح ہونے والے ہیں ان کو بتلانا مقصود ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان 4 طریقے کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی جو مرد یا عورت سے ہوتی ہے اس غلطی کو کہتے ہیں جان بوجھ کر ہونا، یعنی معلوم نہیں غلطی ہو گئی۔ مثال کے طور پر گلاس ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر گھر کا کوئی برتن گر گیا، اب مرد کھڑا ہے اکڑ کر آئی ایم ہسبینڈ یہ کہہ کر کالر اٹکا رہا ہے۔ اس کو کالر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی بھول کی وجہ سے معلوم ہوتے ساتھ بھی انہوں نے بھول کی ہے، اللہ نے معاف کیا ہے۔ بندہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، بندہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، معاف کر دے۔ ایک تو جانے انجانے میں غلطی ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے۔ دوسری غلطی میاں بیوی کے اندر اگر جان بوجھ کر غلطی ہو، معلوم ہوتے ساتھ غلطی کرے پھر معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ بندہ بے شمار غلطیاں کرتا ہے، معلوم ہوتے ہوئے کرتا ہے، لیکن معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دینا چاہیے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ نیچرل قدرتی غلطیاں ہوتی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ عورت اگر اپنی کھڑکی سے باہر چہرہ نکالے تو مرد کو غصہ آئے گا ہی، اور مرد اگر رات میں دیر سے آئے تو عورت کو غصہ آئے گا ہی، اس لیے کہ پتہ ہے اس کو یا ڈال ڈال کا پنچھی کہاں جا کر بیٹھ جائے، اس لیے ڈرتی ہے، نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ تو اگر یہ بیوی پوچھے کہ یہ کہا گیا تھا تو جواب دے دیجئے، بتا دیجئے، کوئی نہ کوئی عذر جو ہو۔ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، اس میں ایک جگہ بیوی کے پاس بھی جھوٹ بولنا چاہیے، بھر بھر کے جھوٹ بولیے تعریف میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو عذر بنا کر بولیے تاکہ معاملہ نہ بگڑے۔ اللہ رب العزت نے بڑا قیمتی جوڑا بنایا ہے اور یہ جوڑے آسمانوں سے بنے ہیں، تو یہ تیسری غلطی بھی معاف کر دیجیے۔ چوتھی غلطی مت معاف کیجیے۔ چوتھی غلطی ہوتی ہے دین اسلام کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہی ہو، ابھی شادی ہوئی رات میں اور کہہ رہی ہے کہ 9 سے 12 دیکھنے جانا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 9 سے 12 لے جائے گے؟ بھئی حرام ہے، میں پردے کے بغیر جاؤ گی، میں نماز نہیں پڑھوں گی، آپ کو یہاں پر سختی کرنا پڑے گی، پہلے دن سے نہیں لیکن دھیرے دھیرے آپ کو بتلانا پڑے گا کہ اول نمبر پر اسلام ہے، اس کے بعد تم آئی ہو، اسلام کی اہمیت میرے نگاہ میں پہلے نمبر پر ہے، اس لیے پردے کا اہتمام کرنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کے احکام پر چلنا ہوگا۔ اب اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے یا دین اسلام سے کوئی غداری ہو رہی ہے، تب جوش میں آتے ہیں ہمارے نوجوان۔ چوتھی غلطی میں معاف کرنے کا مطلب، معاف نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے کھٹاکھٹ اٹھائی اور 3 گولیاں چلا دی، طلاق دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط بات ہے کہ اسلام کے نام پر 3 طلاقوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکلتی ہے تو 3 دینے کی ضرورت کیا ہے؟
ایک طلاق بائن سے بیوی نکاح سے نکل سکتی ہے، 3 دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 3 دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق دے دینا ہے، اللہ کا عرش کپاتا ہے۔ اس لیے 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں، 4 اسٹیپ ہے، اسپیڈ میں بتا دوں 4۔ میں نے الرجال قوامون علی النساء یہ آیت اسی لیے پڑھی ہے کہ میں بتلاؤں آپ کو کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اسلامی طور پر نہیں جم رہی ہے یا میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کی کوئی کھٹک ہے اور نہیں جم پا رہی ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وعظوہن، نصیحت کیجیے، سمجھائیے، سمجھانا ہو جائے، سمجھانے سے بات نہ سمجھ میں آئے وَاضْرِبُوهُنَّ، نمبر 2 پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نمبر 2 پر قرآن کریم کہہ رہا ہے بستر الگ کر دو، اوپر سلاؤ، تم نیچے سو، یا تم اوپر سو اس کو نیچے سلاؤ، دوری رکھو۔ نمبر 3 پر اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب بھی مرد کو دھوکہ دے رہی ہے یا اب بھی دغا بازی کر رہی ہے یا اسلام کے قانون کو فالو نہیں کر رہی ہے، تو اب تیسرا درجہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اس کو ہلکی سی مارو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ کر دیوار پر پٹک دیا، یہ نہیں، بلکہ ہلکے ہلکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، ایسی چیز سے مارنے سے منع کیا ہے جس سے جسم میں نقصان پیدا ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسواک جیسی چیز سے ہاتھوں، ہتھیلیوں پر، پنجوں پر، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے کوئی ڈانٹتا ہی نہیں، مجھے کوئی بولتا نہیں، میرے جی میں جو آئے وہ کروں، یہ احساس نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، عورت کو کمزور بنایا ہے۔ نمبر 3 پر یہ کیا جائے کہ اس کو ہلکی سی مارا جائے، اور ہمارے زمانے میں نہ مارا جائے، چوتھا اسٹیپ استعمال کیا جائے۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ چوتھا اسٹیپ ہے کہ مرد کی جانب سے ایک سمجھدار آدمی، عورت کی جانب سے ایک سمجھدار آدمی۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر تکلیف ہو رہی ہو نکاح میں تو ماں باپ سے اچھا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ لوگ دوستوں کو کہتے پھرتے ہیں ارے میری بیوی تو ایسی ہے، وہ سہیلیوں کو کہتے پھر رہی ہے میری بیوی ایسی ہے۔ جنہوں نے تمہیں پالا ہے، پرورش کی ہے، جو تمہارا اچھا برا جانتے ہیں، ان کو جا کر کہو، دوستوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات کو اگر آپ میدان میں لاؤ گے تو میدان کی بن کر رہ جائے گی، گھر میں رکھو گے تو گھر کی بن کر رہ جائے گی۔ معاملات جب تک بن روم میں سمجھے جا سکتے ہو سمجھ لیجئے، میدان میں مت لائیے کسی بھی مسئلے کو۔ جب محبت کی کرنے کی باری ہو تو کنڈیاں لگائی جاتی ہے، لائٹ بند کر دیے جاتے ہیں، اور لڑائی کرنا ہو تو میدان میں اترا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب لڑائی دونوں کے درمیان ہے تو بند کمرے میں ہی ہو، وہیں پر نپٹا جائے، اور بولنا ہے تو ماں باپ کو بولا جائے، اس لیے کہ دنیا میں ایک آپ کو جوڑنے والے ملے گا تو 90 ساتھ میں توڑنے والے بھی ملیں گے، اس لیے اپنے قریبیوں کا بتلاؤ۔ اب 2 لوگ مل گئے، دونوں نے مل کر بات چیت کی، کیا گناہ ہے؟ غلطی نکل کر سامنے آئی اور غلطی کو دور کر دیا گیا، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہ جمتا ہو تو پھر طلاق کا ایشو ہے کہ اب طلاق دیا جائے، لیکن ایک ہی طلاق، اور وہ بھی وہ طلاق دی جائے کہ جو ایسی طلاق ہو جس سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہو، اندر بھی آیا جا سکتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے بہت ساری دکانوں میں کانچ کے دروازے ہوتے ہیں، تم اندر ڈھکیلو تو اندر جائے گا، باہر ڈھکیلو تو باہر جائے گا۔ یہ طلاق، اس طلاق کو طلاق بائن یا صرف طلاق کہتے ہیں۔ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے 10 دن چھوڑ دینے سے بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ ایک طلاق دینے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور واپس اگر اسی پر دل آیا تو واپس اسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ جو مرد اور عورت 3 طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ رہتے ہو وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ آخری یہ بتلا دوں کہ طلاق کی عدت شوہر کے گھر میں ہی گزاری جاتی ہے۔ بیوی کو قرآن کریم نے کہا یا ایھا النساء اذا طلقتم
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو فی بیوتہن تو ان کے گھر میں ہی رکھو، یعنی شوہر والے گھروں کے اندر ہی ان کی عدت گزاری جائے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ چلی جائے اپنے باپ کے ہاں، ماں کے ہاں، وہ وہیں پر عدت گزارے گی لیکن پردے کے درمیان رہے گی، اس کے بعد رہنا جائز نہیں ہے شوہر کے گھر میں، عدت کے بعد نہیں رہ سکتی ہے۔ اب اسے دوسرا نکاح کرنا ہے، دوسری جگہ جانا ہے، معاشرے میں دوسری نکاح کو ہوا دینی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ میرے نبی کی بیوی کی عمر 40 سال تھی جو سب سے پہلے نکاح میں آئی، اور نبی کی عمر 25 سال ہے۔ آج بندہ سوچتا ہے بھئی کیسے نکاح کرو بڑی عمر کی عورت سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت صحیح قرآن صحیح حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للفرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ شیخ عرفان حاجی قطب الدین صاحب کے فرزند شیخ ذوالبن صاحب آپ کو معلوم ہو، ریاض الدین نظام الدین صاحب کی وکالت سے شیخ عمران شیخ کوثر مولانا صاحب اور شیخ مستقیم شیخ شمس الدین ان دونوں صاحبان کی شہادت سے سکہ رائج الوقت 11,700 روپیے مہر معجل یعنی نقد کے عوض شیخ سعید صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بی کو آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس اپنے نکاح قبول کیا۔ شیخ عرفان حاجی قطب الدین صاحب کے فرزند شیخ ذوالبن صاحب آپ کو معلوم ہو کہ ریاض الدین صاحب کی وکالت سے مولانا عمران صاحب اور شیخ مستقیم صاحب ان دونوں صاحبان کی شہادت سے سکہ رائج الوقت 11,700 روپیے نقد کے عوض شیخ سعید صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بی کو آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ شیخ عرفان صاحب کے فرزند شیخ ذوالبن صاحب آپ کو معلوم ہو کہ ریاض الدین صاحب کی وکالت سے مولانا عمران صاحب اور شیخ مستقیم صاحب ان دونوں صاحبان کی شہادت سے سکہ رائج الوقت 11,700 روپیے نقد کے عوض شیخ سعید صاحب کی دختر نیک اختر عرشیہ بی کو آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی پڑھیے۔ بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما فی الخیر اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم احفظنا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبهما اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في الخير وصلى الله على النبي الكريم برحمتك شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا